کمبوڈیا کہتا ہے جی یہ مندر ہماری قومی شناخت ہے، ہماری تاریخی وراثت ہے، اس کا اہم حصہ ہے۔ تھائی لینڈ اسے اپنی تاریخی سرحدوں سے جوڑتا ہے۔ دونوں ممالک اسے اپنی قومی خود مختاری کا حصہ سمجھتے ہیں، جس سے کہ یہ تنازع شروع ہوتا ہے 2008 میں جب یونیسکو نے اس کو رجسٹر کرایا۔ یہ تنازع پھر سے بھڑک اٹھا ہے، اس کو کمبوڈیا کے علاقے میں رکھا گیا، لیکن تھائی لینڈ نے اس نقشے کی تشریح پر اعتراضات کیے۔ یہ تنازع تب سے لے کر آج تک جاری ہے، کیونکہ یہ سرحد اس کی کبھی بھی مکمل حد بندی ہوئی ہی نہیں۔ یہ 9ویں سے 11ویں صدی کے درمیان خمیر سلطنت کے بادشاہوں سریا ورمن اول اور سریا ورمن دوم، ان دونوں کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ ایک ہندو مندر ہے جو شیو کے ان کے لیے وقف ہے۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پچھلے ماہ ایک واقعہ، ایک تنازع جو خبروں کی زینت بنا رہا، وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان تھا، اور مجھے اس وقت یہ اشتیاق ہوا کہ آخر کدھر سے دو ملک فار ایسٹ ایشیا میں ان کی آپس میں کیا لڑائی، کیا دشمنی، کیونکہ عام طور پر یہاں سے اس طرح کی خبر آتی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا کھنگالا جائے کہ یہ جو تنازع ہے اس کے پیچھے کوئی کیا ہسٹری ہے اور کیا معاملات ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جناب یہ تنازع تو 1 صدی سے زیادہ پرانا ہے، اور اس کی جڑیں تاریخی، سیاسی اور قوم پرستانہ جذبات میں پیوست ہیں۔ خاص طور پر پریا وہار مندر، یہ ایک مندر ہے جو اس تنازع کا ایک مرکزی کردار ہے، ایک اہم نقطہ ہے، جو دونوں ممالک کے لیے ثقافتی اور قومی شناخت کا ایک عظیم نشان مانا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم 2 کنسپریسی تھیریز، یہ جو سازشی نظریات ہیں، ان پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ایک یہ کہ تھائی لینڈ کی جو سابق وزیر اعظم کی ترقیاتی پالیسیاں تھیں، ان کی وجہ سے فوجی سازش ہوئی، اور دوسرا یہ کہ چین اور امریکہ کی علاقائی کشمکش جو ہے وہ اس تنازع کا باعث بنی، اور درپردہ یہ معاملات تھے اور آگے ان کو لڑوا دیا گیا، اور یہ تنازع بہانہ بنا جو کہ گزشتہ 1 صدی سے تھا۔ تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا تاریخی پس منظر ہے کیا۔ دراصل تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان یہ جو سرحدی تنازع ہے، یہ 19ویں صدی کے آخر سے شروع ہوتا ہے، جب فرانس نے کمبوڈیا پر 1863 سے 1953 تک نوآبادیاتی قبضہ کیے رکھا۔ 1907 میں فرانس اور سیام، جو کہ موجودہ تھائی لینڈ ہے، اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت 817 کلومیٹر طویل سرحد کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت بنائے گئے نقشے پر یہ جو پریا وہار مندر ہے، اس کو کمبوڈیا کے علاقے میں رکھا گیا، لیکن تھائی لینڈ نے اس نقشے کی تشریح پر اعتراضات کیے۔ یہ تنازع تب سے لے کر آج تک جاری ہے، کیونکہ یہ سرحد اس کی کبھی بھی مکمل حد بندی ہوئی ہی نہیں۔ اب یہ پریا وہار مندر ہے کیا، اس کی کچھ تاریخی اہمیت کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو پریا وہار مندر ہے، یہ 9ویں سے 11ویں صدی کے درمیان خمیر سلطنت کے بادشاہوں سریا ورمن اول اور سریا ورمن دوم، ان دونوں کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ ایک ہندو مندر ہے جو شیو کے ان کے لیے وقف ہے، جو شیو ان کے ایک ون آف دیئر گاڈز جو بھی ہیں، ان کو یہ پوجتے ہیں، اور یہ شیو کے لیے ان کا مندر ہے۔ اب یہ ڈینگرک کی پہاڑیاں جو ہیں، ان کی بلند چٹانوں پر واقع ہے، جو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد کو تقسیم کرتا ہے یہ سلسلہ، اور اس کی شاندار معماری اور اس کی تاریخی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے 2008 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی اس کو شامل کر لیا گیا تھا۔ اب اس مندر کی جو ثقافتی اہمیت ہے وہ دونوں ممالک کے لیے بے پناہ ہے۔ اب کمبوڈیا کے لیے یہ خمیر ثقافت کا ایک اہم نشان ہے، جیسے کہ انکور واٹ تھائی لینڈ کے لیے ہے۔ یہ تاریخی طور پر سیام کے زیر اثر علاقے سے جڑا ہے، اور قوم پرست اسے اپنا ورثہ سمجھتے ہیں، اپنی وراثت کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس کی سرحدی پوزیشن کی وجہ سے یہ دونوں ممالک کے درمیان قومی شناخت اور خود مختاری کے تنازعات کا مرکز بنا رہا ہے۔ اور یہ معاملہ دراصل جناب ایسا نہیں ہے کہ بس یہ دونوں ممالک کے درمیان چلتا رہا ہے، یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جو عالمی عدالت برائے انصاف ہے، عالمی عدالت انصاف، اس میں بھی 2 دفعہ جا چکا ہے۔ 1959 میں کمبوڈیا نے پریا وہار مندر کے تنازع کو عالمی عدالت انصاف، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں
پیش کیا اور 1962 میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ مندر کمبوڈیا کے علاقے میں ہے، جسے تھائی لینڈ نے قبول کر لیا، لیکن آس پاس کے علاقوں پر اپنے دعووں کو برقرار رکھا۔ 2008 میں جب کمبوڈیا نے مندر کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر رجسٹر کیا تو تھائی لینڈ میں شدید احتجاج ہوا اور فوجی جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور 2011 میں کمبوڈیا نے پھر دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع کیا، اور 2013 میں عدالت نے مندر کی فوری اور جو اس کے آس پاس کے علاقے ہیں ان پر بھی کمبوڈیا کی خود مختاری کی تصدیق کر دی، لیکن دیگر متنازع علاقے جیسے کہ ایمرلڈ ٹرائنگل ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تھائی لینڈ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دائرہ اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دو طرفہ مذاکرات کو ترجیح دی۔ پھر 2008 تک اس وجہ سے 2008 سے 2011 تک ان دونوں ملکوں میں کے درمیان پریا وہار اس کو مندر کو لے کر اور دیگر مندروں جیسے کہ موئن تھوم ہے اور تاکرابی ہے اس کے قریب فوجی جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور ان جھڑپوں میں تقریباً 15 سے 20 افراد ہلاک ہو گئے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے۔ کمبوڈیا نے تھائی لینڈ پر کلسٹر ایمونیشن کے استعمال کا الزام بھی لگایا جو بین الاقوامی قوانین کی ان کے تحت ممنوع ہے، حالانکہ دونوں ممالک اس معاہدے کی دستخط اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں کہ وہ کلسٹر ایمونیشن یوز نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ایک ہیومن وہ ہے کرائسس بن جاتا ہے جب آپ اس طرح کے ویپنز کو اور اس طرح کے ایمونیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ نے اس الزام کی جزوی تصدیق کی، لیکن حالیہ الزامات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آدھا ہاں آدھا نہ گول کر گئے۔ یہ جو تنازع کا آغاز ہے یہ جو پچھلے ماہ ہوا، یہ کس طریقے سے ہوا؟ یہ جناب جولائی 2025 کی یہ جو جھڑپیں ہیں یہ مئی 2025 میں دراصل ایمرلڈ ٹرائنگل میں ایک کمبوڈین فوجی کی ہلاکت ہوئی، اور اس سے یہ تنازع شروع ہوا اور اس تنازع سے پھر کشیدگی ہوئی، اور اس کے بعد جولائی میں جو تھائی فوجی ہیں ان کو مبینہ طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ کمبوڈیا کی جانب سے وہ کوئی انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں اور اس سے تھائی فوجی جو ہیں ان کو نقصان پہنچا، ان کی جانی نقصان ہوا، جس میں کہتے ہیں کہ ایک فوجی کی ٹانگ بھی ضائع ہو گئی، اور تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے سفیر کو نکال دیا اور سرحدی چوکیاں بند کر دی۔ کمبوڈیا نے بھی جوابی طور پر اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد 24 جولائی 2025 کو تاموئن تھوم مندر کے قریب فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر پہلے حملے کا الزام لگا دیا کہ جی پہلے اس نے کیا ہے، وہ پہلے اس نے کیا ہے۔ تھائی لینڈ نے F-16 طیاروں سے کمبوڈین فوجی اہداف پر بمباری کی، جبکہ کمبوڈیا نے تھائی علاقوں پر راکٹ داغے، جن میں سے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہسپتال میں، ایک کوئی کسی پیٹرول پمپ پر گرا اور بہت نقصان ہوا، اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ جو جھڑپیں ہیں یہ 12 مقامات تک پھیل گئیں، اور تھائی لینڈ نے 8 سرحدی اضلاع میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ تھائی لینڈ کے محکمہ صحت کے مطابق 19 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے، بشمول ایک 8 سالہ بچے کے۔ کمبوڈیا نے کم از کم ایک شہری کی ہلاکت اور 5 زخمیوں کی اطلاع دی، اگرچہ غیر مصدقہ اطلاعات 13 ہلاکتوں کی نشاندہی کرتی ہیں، اور تھائی لینڈ سے 1,38,000 سے زائد افراد اور کمبوڈیا سے 4,000 سے 38,000 افراد ان تنازعات اور اس جنگ کی وجہ سے بے گھر ہوئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 25 جولائی کو پھر ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جس میں دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی۔ امریکہ، چین اور آسیان، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی قیادت میں، اور پھر ان سب نے مل کر جنگ بندی کی درخواست کی۔ چین نے ثالثی کی پیشکش کی، لیکن تھائی لینڈ نے دو طرفہ مذاکرات کو ترجیح دی۔ کمبوڈیا نے تھائی لینڈ پر کلسٹر ایمونیشن کے استعمال کا الزام لگایا، جبکہ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا پر شہری علاقوں پر راکٹ حملوں کا الزام عائد کیا۔ دونوں الزامات کی آزادانہ تصدیق بہرحال کوئی بھی نہیں ہو سکی۔ پریا وہار مندر جو ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں فساد کی جڑ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ خمیر سلطنت کا ایک شاہکار ہے، ہندو دیوتا جو شیو ہیں ان کے لیے وقف ہے، اور وہ 9ویں سے 11ویں صدی کے دوران یہ ایک عظمت کا نشان ہے اور خمیر ثقافت کی عظیم علامت ہے، اور یہ بلند مقام پہ واقع ہے، اور وہ کہتے ہیں ہر دونوں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری ہیریٹیج ہے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ کمبوڈیا کہتا ہے جی یہ مندر ہماری قومی شناخت ہے، ہماری تاریخی وراثت ہے، اس کا اہم حصہ ہے۔ تھائی لینڈ اسے اپنی تاریخی سرحدوں سے جوڑتا ہے۔ دونوں ممالک اسے اپنی قومی خود مختاری کا حصہ سمجھتے ہیں، جس سے کہ یہ تنازع شروع ہوتا ہے 2008 میں جب یونیسکو نے اس کو رجسٹر کرایا۔ یہ تنازع پھر سے بھڑک اٹھا
اور کیونکہ تھائی قوم یہ سمجھتی تھی کہ ان کی وراثت پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ یہ تو جو ساری کچھ ہوا سو ہوا، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ یونائٹڈ نیشنز میں گئے، انہوں نے کہا جی بند کر دیں 26 جولائی تک، لیکن جنگ بندی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں پہنچوں کہ یہ جنگ ختم کیسے ہوئی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 کنسپریسی تھیریز بھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم ہے، ان کی معزولی اور جو دفاعی صنعت ہے اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ سازشی نظریہ یہ کہتا ہے کہ تھائی لینڈ کی جو سابق وزیر اعظم ہیں پیٹونگٹارن شناواترا، ان کو ان کی ترقیاتی پالیسیوں کی وجہ سے معزول کیا گیا ہے، جس میں کہ دفاعی اخراجات ہیں ان کو انہوں نے کم کیا اور ان کی بجائے ترقیاتی منصوبوں پر زور دیا۔ اور اس نظریے کے مطابق ان کے وزیر دفاع فومتھم وچیچائی جو ہیں، انہوں نے فوجی اداروں اور دفاعی صنعت کے ساتھ مل کر ایک سازش کی، جس کے نتیجے میں پیٹونگٹارن کی معزولی اور فومتھم کی عبوری وزیر اعظم کے طور پر تقرری ہو گئی۔ اگر دیکھیں آن گراؤنڈ کیا ہوا تھا تو یہ نظریہ دلچسپ ہے، لیکن ثبوت کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کے نہیں ملتے، اور اس کا بھی محدود ہے۔ جو پیٹونگٹارن ہے اس کی معزولی کی بنیادی سبب دراصل ایک لیک ہونے والی فون کال ہے، جس میں وہ کمبوڈیا کے جو ان کے سربراہ ہیں وہ ہین سین، ان سے کوئی غیر مناسب انداز میں گفتگو کر رہی ہیں، یہ نظر آتی ہیں، اور اس سے جو قوم پرستوں میں بڑا غصہ پھیلا اور تھائی آئین کی عدالت نے انہیں اخلاقی خلاف ورزیوں کی بنا پر معطل کر دیا۔ تاہم فوج کی طاقتور تاریخ اور دفاعی صنعت کے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ نظریہ مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ فوج نے ماضی میں بھی تھائی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ دفاعی صنعت نے براہ راست اس معزولی کو انہوں نے منظم طریقے سے انجام دیا ہوگا۔ لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تاریخ ہے، اس لیے اس کو خارج الامکان بھی قرار نہیں دے سکتے، اور وہ کافی اس میں وزن لگتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کمبوڈیا کا چین کی طرف جھکاؤ ہے۔ وہاں پر شی جن پنگ گئے تھے، وہ وہاں پر کمبوڈیا کا انہیں دورہ کیا تھا اور کمبوڈیا کو انہیں اپنا الہ کہا تھا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر جو ریم نیول بیس جیسے منصوبوں کے ذریعے اس تنازع میں امریکی اثر و رسوخ کا باعث بھی بنا۔ اس نظریے کے مطابق تھائی لینڈ ایک امریکی اتحادی ہے جس نے کمبوڈیا کو سبق سکھانے کے لیے جھڑپیں شروع کیں، اور اس تنازع سے اسلحے کی تجارت کو فروغ ملتا ہے، کیونکہ جو دفاعی صنعت کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب حقیقت جو کچھ سمجھ میں آتی ہے، جو تجزیہ کیا جائے تو یہ ہے کہ جی کمبوڈیا کے چین کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، جیسے کہ گولڈن ڈریگن کی فوجی مشقیں ہیں۔ تھائی لینڈ جو دوسری طرف ہے وہ امریکہ کا دیرینہ اتحادی ہے۔ تاہم یہ نظریہ کہ امریکہ نے اس تنازع کو ہوا دی ہے، اس کی کوئی ثبوت تو ہے نہیں، قیاس آرائی کہا جا سکتا ہے، لیکن جھڑپوں کی وجہ تاریخی سرحدی تنازع اور حالیہ واقعات جیسے کہ بارودی سرنگ سے تھائی فوجی کا زخمی ہونا ظاہراً تو یہی ہے، لیکن اسلحے کی تجارت سے فائدہ اٹھانے کا نظریہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ تنازعات اسلحے کی طلب کو بڑھاتے ہیں، اور یہ تنازع ہوگا تو آف کورس ڈیفنس انڈسٹری سے اسلحہ خریدا جائے گا۔ بہرحال یہ ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن شک ضرور ہے اس چیز پر۔ یہ دونوں نظریات جو ہیں یہ علاقائی طاقت کے کھیل سے متاثر ہیں، اس میں بھی شاید کچھ صداقت ہے۔ ٹھوس شواہد بالکل نہیں ملے، لیکن تھائی لینڈ کی فوج اور اس کی جو تاریخ ہے اور دونوں ممالک کی جو عالمی طاقتوں سے وابستگی ہے وہ ان نظریات کو تقویت ضرور دیتی ہیں، اور حقیقی طور پر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ سرحدی اختلافات کی وجہ سے اور قوم پرست جو فیکشنز ہیں سوسائٹی میں ان کی وجہ سے یہ تنازع ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب جولائی 2025 کے اینڈ تک یہ جو جھڑپیں ہیں یہ جاری رہیں۔ اس کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ دونوں انسان کے بچے بن جائیں، نہیں تو میں آپ کے اوپر 36% ٹیرف عائد کر دوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور سزائیں بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر 28 جولائی کو اس میں آسیان اور چائنا اور US اور یہ سب پڑے، اور اس کے بعد یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا 29 تاریخ کو، اور اس کے بعد 13 پوائنٹس کا ایک 13 نکاتی سیز فائر اگریمنٹ جو ہے وہ کوالالمپور میں چائنا کی مدد سے یہ ڈرافٹ ہوا، اور اس طریقے سے یہ جو جنگ ہے یہ حتمی طور پر اس کے بعد بند ہو گئی۔ اور اب یہ حالات ہیں کہ جناب ٹرمپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جن 6 جنگوں کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے بند کرائی ہیں، ان میں سے ایک جنگ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی بھی ہے۔ تو جناب یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ کس طرح سے شروع ہوئی اور کیا کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے ختم ہوئی۔
امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.